الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ انہی آیات کے حوالے سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا خلاصہ، اس کا مین تھیم بیان کرتا چلوں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنین کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کے اندر کون سے اوصاف ہوتے ہیں، کون سی خصلتیں ہوتی ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے 10-11 آیات تک مومنین کی صفات بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے پہلی 2 صفتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قرآن و سنت کے مطابق وہ 2 صفات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی کہ قد افلح المؤمنون، اے مشرکین مکہ، اے سرداران مکہ، تم میرے نبی کو اور میرے نبی کے اصحاب کو، اس کے یاروں کو بڑا معمولی سا سمجھتے ہو، بڑا حقیر سمجھتے ہو۔ کیا ہوا؟ تمہارے پاس دولت ہے، ان کے پاس دولت نہیں، اور تم ان کو بڑا حقیر سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، کامیابی بنگلوں میں نہیں، اعلیٰ قسم کی سواریوں میں نہیں، کامیابی بینک بیلنس میں نہیں، بلکہ کامیابی ایمان میں ہے۔ قد افلح المؤمنون، میرے نبی کے صحابہ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے، آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا کر خسارے کا سودا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ اب اس دنیا میں مومن کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی نعمت مل گئی ہے تو اس نعمت کے ضیاع کا، اس کے چھن جانے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔
بیماری کا خوف لاحق رہتا ہے، موت کا خوف لاحق رہتا ہے، تو اس لیے مکمل طور پر کامیابی دنیا میں تو کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ کامیابی مکمل طور پر اگر ملے گی تو جنت میں ملے گی، جہاں نہ بیماری کا ڈر ہوگا، نہ موت کا خوف ہوگا، جو انسان چاہے گا، جو اس کی خواہش ہوگی اسے ملے گا۔ تو مکمل کامیابی تو جنت میں ہی ملے گی۔ لیکن جو ایمان لے آتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، آپ کے اسوے پر عمل پیرا ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں مومن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتا، دنیا میں بھی سکون، ذہنی اطمینان ایمان والے کو ہی ملتا ہے۔ جبکہ جو کافر ہے، بھلے اس کے پاس جتنا مرضی مال ہو، جتنا مرضی اعلیٰ قسم کا گھر ہو، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ہوں، لیکن ذہنی سکون نہیں ملتا۔ لیکن جو صحیح معنوں میں مومن بن جاتا ہے، بھلے اس کی آمدنی تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اسے ذہنی سکون، ذہنی اطمینان مل جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ اور مجھے بتائیں، اگر مومن کو دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا جو کافر ہے اسے دنیا میں تکلیفیں نہیں آتی؟ اسے بھی دنیا میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے یہ صرف دنیا ہی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ساز و سامان ہے، چند روزہ زندگی کا یہ حسن ہے اور کچھ نہیں۔ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت تو اللہ نے تیار کر کے ہی رکھی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو عزتوں سے نوازا، اور جو آپ کے دشمن تھے مشرکین مکہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، اور آپ کے اصحاب کو اللہ نے عزتوں سے نوازا۔ آج بھی دنیا انہیں جانتی ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر مجلس میں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کے اصحاب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کامیاب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی، آپ کا مشن مکمل ہوا اور پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اور اس میں ایک اور بات بڑی نکتے کی ہے، وہ یہ ہے کہ کامیابی کا پہلا سٹیپ وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، توکل مضبوط ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر نیکیاں بہت زیادہ ہیں، عقیدہ توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، انسان در در کا جو ہے وہ پجاری بن چکا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، توکل کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، پھر چاہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیابی کا پہلا سٹیپ وہ ایمان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان زمانہ جاہلیت میں بڑی صلہ رحمی کیا کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کیا کرتا تھا، خود تو وہ فوت ہو گیا، لیکن آج بھی اس کی سخاوت کے، صلہ رحمی کے، صدقات و خیرات کے آج بھی پورے عرب میں چرچے ہوتے ہیں۔ کیا اس کی اس سخاوت کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ جو وہ رشتہ داریوں سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، کیا اس کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب
قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرمانا۔ کیا مطلب؟ اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، قیامت کے دن پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ بس موت آئے گی، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، دوبارہ کوئی نہیں زندہ کیا جانا۔ آخرت پہ اس کا ایمان نہیں تھا۔ جب ایمان نہیں ہے تو بھلے جتنی مرضی انسان نیکیاں کرتا رہے، ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کا پہلا سٹیپ وہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے زیادہ محنت اپنے عقیدے پر کرنی چاہیے۔ عقیدے کو خوبصورت بنائیں، توکل مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم نے اللہ سے وفا کرنی ہے۔ جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دغا دے رہا ہے، وہ اللہ سے وفا نہیں کر رہا۔ تو کامیابی کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے وفا کرنی ہے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانا ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ عاص زمانہ جاہلیت میں اس نے نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ ذبح کرے گا اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے گا۔ اب فوت ہو گیا، اپنی اس نظر کو پورا نہ کر سکا۔ اب اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے جس کا نام ہشام تھا، اس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ اپنے باپ کی طرف سے قربان کر دیے۔ لیکن جو دوسرے تھے جن کا نام عامر تھا، وہ رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میرے باپ نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے گا، لیکن وہ اپنی اس نظر کو پورا نہیں کر سکا، فوت ہو گیا۔ اب میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے ہیں، میں بچ گیا ہوں۔ اگر میں اپنے باپ کی طرف سے 50 اونٹ ذبح کروں، کیا میرے باپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، نہیں۔ اگر تیرا باپ توحید کا اقرار کرتا، اگر تیرا باپ مشرک نہ ہوتا اور تو اس کی طرف سے صدقات و خیرات کرتا تو اسے فائدہ پہنچتا۔ تو قد افلح المؤمنون، پہلا سٹیپ کامیابی کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، توکل مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ پہلی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے کہ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کون ہے؟ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے۔ اب خشوع و خضوع کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا۔ اور یاد رکھیں، خشوع و خضوع کا تعلق دل سے بھی ہے اور باقی اعضاء سے بھی ہے۔ اگر آپ کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا تو جو آپ کے باقی اعضاء ہیں آٹومیٹیکلی ان میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اور دل کے خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا رعب اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ دل کا خشوع ہے۔ اور اعضاء کا خشوع یہ ہے کہ انسان کا سر جھک جائے، آنکھیں نیچی ہو جائیں، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے۔ مومن کون ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم نے خشوع و خضوع اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اگر دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو گیا تو آٹومیٹیکلی جسم کے جو باقی اعضاء ہیں ان میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیر رہا ہے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ لو خشع قلب ھذا، اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع و خضوع پیدا ہو جانا تھا۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا تو اس نے نماز میں اپنی داڑھی سے نہیں کھیلنا تھا۔ کیوں؟ ہم دنیا میں
کسی وڈیرے کے سامنے، کسی سردار کے سامنے کھڑے ہوں تو کتنے اٹینشن اور کتنی پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غیر ضروری حرکتیں نہیں کرتے. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور جب وہ نماز پڑھنے لگے گا اور اس کے دل میں یہ ہوگا کہ میں کائنات کے رب، خالق، مالک، رزاق، جبار، قہار کے سامنے کھڑا ہوں، جب دل میں یہ کیفیت، یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو ڈیفینیٹ بات ہے پھر انسان نماز میں غیر ضروری حرکتیں نہیں کرے گا، پھر داڑھی سے نہیں کھیلے گا، پھر اپنے کپڑے سیٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے خشوع دل میں بھی پیدا کرنا ہے اور باقی اعضاء میں خود بخود خشوع پیدا ہو جائے گا اگر دل میں خشوع پیدا ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے. اور مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، یہی خشوع و خضوع والی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اسی نماز کا فائدہ ہے. اگر آپ خشوع و خضوع سے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دھیان جو ہے، آپ کی توجہ وہ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیاوی سوچوں میں، کاروبار میں مگن ہے، تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. اصل نماز وہ ہے جو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، پوری توجہ اور پوری انہماک کے ساتھ پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خمس صلوات افترضہن اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو ان 5 نمازوں کو پڑھے گا، ان کے اوقات میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کا اہتمام کر کے یہ 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پہ اس کا یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا. لیکن جس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھی اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے. تو اللہ تعالیٰ کو جو نماز اصل میں مقصود ہے وہ یہی ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جو انسان اچھے طریقے سے وضو کرے، ثم قام فصلی رکعتین، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، جسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، وضو کے 2 نفل کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعات پڑھ لے اور ان 2 رکعات کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، پوری انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے. مومن کون ہے؟ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے جن سے انسان کے خشوع و خضوع میں خلل آئے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے قضائے حاجت کریں، پھر نماز پڑھیں. آپ مسجد میں آئے تھے، نماز ہو رہی ہے لیکن آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو آپ پہلے قضائے حاجت کریں پھر نماز پڑھیں. رکھتے جاتی ہیں تو جائیں، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا خشوع و خضوع متاثر ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. کیوں؟ اگر ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو نماز میں سارا دھیان آپ کا کھانے کی طرف رہے گا. جو بھوک ہے وہ آپ کے خشوع و خضوع کو متاثر کرے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے پہلے اپنی نیند کو پورا کرو پھر نماز پڑھو. کیوں؟ اگر ایسے نماز پڑھو گے، نماز میں آپ سو گے تو آپ کا خشوع و خضوع متاثر ہوگا. تو مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام سے منع کیا ہے جس سے نماز میں نمازی کا خشوع و خضوع متاثر ہو. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں
خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ یہی اصل نماز ہے۔ جو ہمارے اسلاف تھے ان کی نمازیں کتنی خوبصورت تھیں۔ یہی فرق ہے ایک ولی کے درمیان اور ایک عام بندے کے درمیان۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، دنیاوی خیالات لے کر آتے ہیں، اور نماز میں ہمارا دھیان دنیا کی طرف ہی ہوتا ہے، گویا صرف یہ ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، آ کے ایکسرسائز کی چلے گئے، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی گڑگڑاہٹ نہیں، کوئی خشوع و خضوع نہیں۔ اور جبکہ جو ہمارے اولیاء تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، یقین مانے ان کی نمازیں بڑی خوبصورت تھیں۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی کے درمیان اور ایک ولی کے درمیان۔ کو ولیوں کو سینگ نہیں لگے ہوتے، ان کی نمازیں خوبصورت ہوتی ہیں۔ نماز کی خوبصورتی انسان کو ولی بنا دیتی ہے۔ صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہیں، اور راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، رات کا وقت ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج رات کون پہرا دے گا؟ دو صحابی کھڑے ہوئے، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک مہاجر صحابی تھے۔ اب انہوں نے آپس میں ڈیوٹی بانٹ لی۔ انہوں نے کہا کہ آدھی رات جو ہے نا، مہاجر صحابی کہتا ہے کہ میں ڈیوٹی دوں گا، میں پہرا دوں گا، آپ سو جانا، اور اگلی آدھی رات آپ پہرا دینا، میں سو جاؤں گا۔ اب جو مہاجر تھا اس نے جب اپنی باری مکمل کی تو اس نے انصاری صحابی کو اٹھایا اور کہا کہ اب میں سوتا ہوں، آپ پہرا دو۔ اب انصاری صحابی نے سوچا کہ پہرا ہی دینا ہے، رات بھی جاگنی ہے، تو کیوں نہ میں ایسا کر لیتا ہوں کہ تہجد ہی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ پہرا بھی ہو جائے گا، ساتھ نماز بھی ہو جائے گی۔ اب انصاری صحابی نے وضو بنایا، تہجد کی نماز شروع کر دی۔ دشمن نے دیکھا، تیر پھینکا، آ کے تیر اس انصاری صحابی کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے اس تیر کو باہر نکالا، نماز جاری رکھی۔ اسی طرح اس نے دوسرا تیر پھینکا، تیسرا تیر پھینکا، لیکن نماز جاری رکھی۔ بعد میں اس مہاجر صحابی کو اٹھایا، اس نے دیکھا، کہا او اللہ کے بندے، جب تجھے پہلا تیر لگا تھا اس وقت ہی تو نے مجھے بیدار کر دینا تھا۔ لیکن کیا خوبصورت جواب دیا اس انصاری صحابی نے۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس تلاوت میں مجھے ایسا سرور آ رہا تھا، مجھے ایسی لذت مل رہی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اس قرات کو منقطع کروں، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں نماز توڑوں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف کہ وہ ان کی نمازیں بڑی خوبصورت تھیں، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کا پہلا وصف یہ ہے کہ مومن نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز میں خشوع و خضوع اختیار کریں، تو سب سے پہلے جب آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کائنات کے خالق، مالک، رازق، جبار، قہار کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے باتیں کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھنے لگے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگا ہوں، اور اس لیے میں نے اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں لے کر جانا۔ جب آپ یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کی نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کہتے ہیں اسنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اے میرے بندے تو میری ہی عبادت کرتا ہے، مجھ ہی سے مدد مانگتا ہے، مانگ
جو تو مانگنا چاہتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے میرے رب میں تجھ سے دنیا کا سوال نہیں کرتا، ایک ہی سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، پھر اس راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن سے تو محبت کرتا ہے، جن پر تو نے انعام کیا، اور مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب مجھے بتائیں، جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ یہ حدیث مائنڈ میں رکھیں گے کہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انسان کو نماز میں سرور نہ آئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اپنی باتیں سنا رہا ہوں اور اس کی سن رہا ہوں۔ اور اسی طرح خشوع و خضوع کے حوالے سے ایک اور بات وہ یہ ہے کہ نماز میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو آپ کی نظر ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ جب آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو نماز میں خشوع و خضوع متاثر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ نماز میں ادھر ادھر نہیں نہ دیکھتا، سجدے والی جگہ پر دیکھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی بندہ ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اپنے بندے سے ہٹا لیتا ہے، پھر نماز میں انسان کو خیالات آنے لگ پڑتے ہیں، خشوع و خضوع متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ نے سجدے والی جگہ پر نہیں دیکھنا، بلکہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ لا یجاوز بصرہ اشارتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ کی نگاہ اس شہادت والی انگلی سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔ تو جب تشہد میں بیٹھے ہیں اس وقت آپ نے اس انگلی کی طرف دیکھنا ہے، لیکن باقی آپ قیام کر رہے ہیں، رکوع میں، سجدے میں، تو اس وقت آپ نے سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے۔ تو یہ خشوع و خضوع کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ تو اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی نمازیں آنسوؤں سے بری ہوتی ہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری اور آخری جو ہماری گفتگو کا بات ہے، پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے جو فضولیات سے، لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ مومن کی زندگی بڑی ہی با مقصد ہوتی ہے، مومن فضول گفتگو سے، فضول کاموں سے، فضول قسم کے کھیلوں سے، فضول قسم کی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن فضول قسم کی گفتگو سے اجتناب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت کے کئی اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک وصف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنتی جنت میں کوئی بےہودہ قسم کی بات نہیں سنیں گے، جنت میں فضول قسم کی گفتگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک وصف اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں، عباد الرحمن تو وہ ہیں کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور جب ان کا گزر فضول قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے، فضول قسم کی مجلسوں سے ہوتا ہے، تو وہ ان میں شامل نہیں ہوتے، ان کی مجلسوں کو زینت نہیں بخشتے، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کیے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تو وہ ہیں جب ان کا سامنا جاہل لوگوں سے ہوتا ہے تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں اور وہاں سے گزر جاتے ہیں۔
ان کے پاس بیٹھ کے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی مجلسیں، یہ عباد الرحمن کا شیوا نہیں ہے۔ تو فضولیات سے بچنا یہ کامیاب مومن کی نشانی ہے، یہ اہل جنت کا وصف ہے، یہ عباد الرحمن کا وصف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اچھے اسلام میں سے ہے کہ وہ فضول قسم کی گفتگو کو چھوڑ دے۔ کیا مطلب؟ ایک مسلمان کے لیے محرمات، مکروہات، مشتبہات سے بچنا تو ضروری ہے ہی، لیکن فضول قسم کی باتوں سے بچنا یہ ایک مثالی مسلمان کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو فضول قسم کی گفتگو سے بچائیں، ہمیشہ اچھی بات کریں، کام کی بات کریں، وگرنہ خاموش رہیں۔ ایسی گفتگو سے پرہیز کریں جس گفتگو کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ خاموشی کو اپنا زیور بنائیں۔ خاموشی انسان کا بھی حسن ہے، خاموشی ایمان کا بھی حسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات کرے، کام کی بات کرے، جو بات ضروری ہے، آپ کے بزنس، آپ کی ایجوکیشن، دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ گفتگو ہے وہ کریں، لیکن فضول قسم کی باتیں نہیں کرنی، ایسی گفتگو نہیں کرنی جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ ہمیشہ کام کی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا، جس نے خاموشی کو اپنا زیور بنا لیا، جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے، صرف کام کی بات کرتا ہے وگرنہ خاموش رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم فارغ اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک انسان صرف خاموش رہے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے رب نے مجھے فضول قسم کی گفتگو سے منع کیا ہے اس لیے میں خاموش ہوں، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی خاموش بھی رہتا ہے تو اس کا یہ خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو فضول قسم کی گفتگو سے بچاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں یاد رکھیں، یہ زبان جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح یہ بہت زیادہ حساس اور خطرناک بھی ہے۔ اس زبان کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس زبان کا جسم کے باقی اعضاء کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب صبح ہوتی ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جسم کے سارے اعضاء بڑی عاجزی کے ساتھ زبان کے سامنے اپنی یہ التجا رکھتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان استقمتی استقمنا، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا، لیکن اگر تو ٹیری ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ پڑی تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ پڑیں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہی ہے تو جسم کے باقی اعضاء وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کریں گے؟ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ زبان سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ پڑی تو آٹومیٹیکلی ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ پڑیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سمجھ ایک دوسری حدیث سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک دل درست نہ ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بھی انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک زبان درست نہ ہو جائے۔ تو زبان کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا لیں گے تو آپ کا دل اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا، اور جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ گیا تو جسم کے سارے اعضاء خود بخود
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ پڑیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے گفتگو نہ کیا کرو، کثرت سے باتیں نہ کیا کرو، صرف کام کی بات کرو، اچھی بات کرو، اللہ کا ذکر کرو، با مقصد گفتگو کرو، وگرنہ خاموش رہو۔ اگر تم فضول قسم کی گفتگو کرو گے فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، کیونکہ کثرت سے فضول قسم کی گفتگو کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جب دل سخت ہو جائے پھر انسان کو ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی۔ جب دل سخت ہو جائے پھر انسان اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا نہیں ہے، آنسو نہیں بہاتا۔ جب دل سخت ہو جائے پھر انسان کو نماز میں سکون نہیں ملتا، قرآن مجید کی تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں انسان کو سکون نہیں ملتا۔ جب دل سخت ہو جائے، اور دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول قسم کی گفتگو کرنے سے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو فضول قسم کی گفتگو سے بچائیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا ہوگا، زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جب بھی بولنے لگے ہیں پہلے سوچیں کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کہیں اس سے اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوگا، کہیں اس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کہیں یہ فضول گفتگو تو نہیں ہے۔ بولنے سے پہلے سوچا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ املک علیک لسانک۔ عقبہ، اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ جب بھی بولنا ہے سوچ کے بولنا ہے، اور فضول قسم کی گفتگو سے اور بیہودہ قسم کی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں انسان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک بول، ایک ایک جملہ بڑا ہی اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایک چھوٹا سا بول نکالتا ہے، لیکن وہ بول اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ انسان اس کو بڑا ہی معمولی سا سمجھ رہا ہوتا ہے، بڑا ہلکا سا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھلا یہ بھی کوئی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بول کی وجہ سے انسان کے لیے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے چھوٹا سا بول نکالتا ہے، اور لیکن وہ بول اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور انسان اس کو بڑا لائٹ سا لیتا ہے کہ یار اس کا بھی کوئی گناہ ہوگا، چھوٹا سا ہی تو بول ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، زبان کا معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، فضول قسم کی گفتگو سے، فضول قسم کی باتوں سے، فضول قسم کی مجلسوں سے، فضول قسم کے کھیلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ فضول قسم کی گفتگو کرنا ہمارا محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے۔ یہ سردیاں آنے والی ہے، آپ یہ باتیں سنیں گے، ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ یار آج رات کو آنا، ساتھ جو ہے وہ آگ سیکیں گے اور چائے پئیں گے، گپ شپ ہوگی۔ یہ فضول قسم کی گفتگو کرنا ہمارا محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ ہمارا محبوب ترین مشغلہ بن چکا ہے تو پھر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو فضولیات سے بچاتا ہے، فضول قسم کی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مجمع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں آیا، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے، پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خیر ہے، آپ کا رخ انور بڑا اترا ہوا ہے، بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب، ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پیٹ میں 3 دنوں سے کوئی دانہ داخل نہیں ہوا، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، بھوک کی وجہ سے میرے چہرے پر آپ کو پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنے گھر میں گیا، لیکن مجھے گھر میں کھانے پینے والی کوئی چیز نہیں ملی۔ پھر میں راستے میں جا رہا تھا، راستے میں نے ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں آپ کے ہاں مزدوری کر لیتا ہوں، آپ کے اونٹوں کو میں پانی پلا دیتا ہوں اور آپ ہر اونٹ کے بدلے مجھے ایک کھجور دے دینا۔ فرماتے ہیں میں نے اس یہودی کے ہاں مزدوری کی، اس کے اونٹوں کو پانی پلایا، ہر اونٹ کے بدلے اس نے مجھے ایک کھجور دی۔ کچھ کھجوریں لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ وہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتحبنی یا کعب، اے کعب لگتا ہے آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول جی ہاں، میں نے سنا کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں گھر میں گیا، گھر میں مجھے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ پھر راستے میں نے ایک یہودی کو دیکھا، وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے، میں نے اس کے ہاں مزدوری کی، اس نے اس کے اونٹوں کو پانی پلایا، ہر اونٹ کے بدلے اس نے مجھے ایک کھجور دی۔ یہ کچھ کھجوریں میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب ذرا سنبھل کے، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف آزمائشیں اس طرح دوڑ کر آتی ہیں جس طرح سیلاب کا پانی دوڑ کر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ تجھ پر ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی ہے، اس لیے ذرا سنبھل کے رہنا، ڈھال تیار کر لو۔ پھر کچھ دن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے۔ ایک دن آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہے، بتایا گیا اللہ کے رسول وہ تو کافی دنوں سے بیمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور کیا کہا ابشر یا کعب، اے کعب خوش ہو جاؤ، تیرے لیے بشارت ہے۔ اب ان کی والدہ انہوں نے کہا ہنیئا لک الجنہ یا کعب، اے کعب تجھے جنت کی بشارت ہو، تو پکا جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو کہا من هذه المتالیۃ علی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ پر کون قسمیں چڑھا رہی ہے؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ میری والدہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ما یدریک یا ام کعب، اے ام کعب تجھے کیا پتا، لعل کعب قال ما لا یعنی، ہو سکتا ہے کعب نے زندگی میں فضول قسم کی گفتگو کی ہو۔ اے کعب کی ماں تو کعب کو پکا جنتی کہہ رہی ہے، کنفرم جنتی کہہ رہی ہے، تو نے اس کی نمازیں دیکھی ہیں، تو نے اس کا جہاد دیکھا ہے، تو نے اس کے روزے دیکھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کعب نے زندگی میں فضول قسم کی گفتگو کی ہو۔ اسی طرح سید ترغیب میں ہے کہ ایک صحابی احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان کی والدہ آئیں، اس صحابی نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، ان کی والدہ آئی، اپنے بیٹے کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہنیئا لک الجنہ، اے میرے بیٹے تجھے جنت کی بشارت ہو، تو پکا جنتی ہے، تو کنفرم جنتی ہے۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ما یدریکا، تجھے کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی میں فضول قسم کی گفتگو کرتا ہو۔ میرے محترم بھائیوں یہ جملے ہمیں بہت زیادہ جھنجھوڑنے والے ہیں، ہم نے ان جملوں پر غور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اسی طرح شہید کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کا اندیشہ ظاہر نہیں کیا، لیکن آپ نے یہ اندیشہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں فضول قسم کی گفتگو کی ہو۔ کیا پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں، صرف فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہی کافی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہی ضروری نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو فضول قسم کے کھیلوں سے،
فضول قسم کی گفتگو سے، فضول قسم کی مجلسوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ہمیشہ اچھی گفتگو کریں، کام کی بات کریں، ضروری بات کریں، وگرنہ خاموش رہیں۔ یہ خاموشی انسان کا بھی زیور ہے، ایمان کا بھی زیور ہے۔ یہ خاموشی انسان کی شخصیت کو نکھار دیتی ہے اور ایمان کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔